اس حوالے سے بھی کلاس کافی اہم ہے. تو ہم نے پہلے تو دیکھا، ہم کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہ رہے تھے، ہم نے کتاب اوپن کی، ہم اس کتاب کو پڑھ رہے تھے. تو اب اگر ہمیں کسی لفظ کے بارے میں خاص طور پہ پڑھنا ہے تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو جناب اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کے سامنے یہ مکتبہ شاملہ اوپن ہے. یہاں پہ ہمیں یہ کتاب کا نشان نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ دوربین کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بحث. ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی، یہ والی. اب یہ ہمارے سامنے ونڈو اوپن ہو گئی. یہاں پہ یہ 1 2 3 4 اور 5 یہ ہمارے سامنے رو بنی ہوئی ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں جن کے اندر ہم کوئی چیز لکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں ان 5 جو ہیں خانے، ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، اگر ایک حدیث کے اندر آپ کو 5 الفاظ یاد ہیں، جیسے فرض کریں میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہاں سلام کے بارے میں کوئی حدیث ہے، میں نے حدیث سنی تھی، اس میں سلام کا لفظ آتا ہے. میں نے سلام کا لفظ لکھا، پھر مجھے یاد آیا کہ شاید کسی فرض کر کسی خطیب کو میں نے سنا انہوں نے مجھے کوئی حدیث سنائی، اس میں سلام کے بعد کوئی لفظ نبی بھی آیا ہے. اچھا، اب مجھے درمیان والے الفاظ یاد نہیں ہیں، میں نے سلام لکھ دیا، دوسرے تیسرے نمبر پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نبی. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا. اچھا جی، اب اسی طرح آپ کو اگر 5 الفاظ یاد ہیں کسی بھی حدیث کے تو آپ یہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں. آپ نے وہ الفاظ لکھے، اب آپ اس کو حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. بالکل وہی طریقہ جو کیٹالاگ آپ کو وہاں پہ کتاب اوپن کرنے میں نظر آ رہا تھا، وہی کیٹالاگ، وہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہے. یہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی بھی حدیث کو، میں متون الحدیث کی کیٹالاگ میں جاؤں گا، وہاں پر یہ میرے سامنے مختلف کتابیں آ رہی ہیں. اچھا، میں نے کسی ایک کتاب میں سلیکٹ کرنا ہے یا کسی ایک کتاب سے میں نے پڑھنا ہے یا ایک کتاب میں نے یہ حدیث تلاش کرنی ہے. مثال کے طور پر مسند احمد ہے، یہ مسند احمد میں نے اس پہ ٹک کر دیا اور میں اس کو کہتا ہوں مسند احمد سے مجھے یہ حدیث تلاش کر کے دو. کلک کیا، یہاں پر سرچ کے آپشن یہ دیکھیے، مسند احمد کی وہ حدیث جس میں سلام کا لفظ بھی آ رہا ہو اور نبی کا لفظ بھی آ رہا ہو، یہ مکتبہ شاملہ نے ہمیں تلاش کر کے دے دی. ٹھیک ہے جی، اور با حوالہ یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، اس نے یہ رزلٹ اپنا سارا شو کر دیا. نیچے اس نے لکھ دیا کہ یہاں پر جناب ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل نتائج ہیں وہ 10 ہیں، یعنی 10 نتائج نکلے ہیں مسند احمد میں. تقریباً 10 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے جس میں سلام کا لفظ بھی ہے اور نبی کا لفظ بھی ہے. اچھا جی، آگے اس نے ہمیں بتا دیا کون سی جلد ہے جی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201. آپ کلک کرتے جائیں، یہ دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہے یہ کون سا ہے جناب، یہ ہے جی مسند احمد، یہ حوالہ باقاعدہ دیا ہوا ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 287، حدیث نمبر کیا ہے 12970. یعنی وہ تمام احادیث مسند احمد میں جن میں سلام کا لفظ بھی آ رہا ہے اور نبی کا لفظ بھی آ رہا ہے، وہ ہمیں مکتبہ شاملہ نے تلاش کر کے دے دی. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے اس سرچ کو ہم کلوز کرتے ہیں. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ سلام والی اور نبی والی، یعنی کوئی ایسی حدیث جس میں سلام کا لفظ بھی آتا ہو اور نبی کا لفظ بھی آتا ہو، مجھے وہ متون الحدیث کی تمام کتب سے تلاش کر کے دے مکتبہ شاملہ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، ہم نے اپنی پسند کی حدیث کو یہاں سے کلک کرتے گئے، وہ حدیث کتابیں ہم سلیکٹ کرتے گئے، دوبارہ کلک کریں گے تو وہ ان سلیکٹ ہو جائیں گی. اب میں چاہتا ہوں ان ساری کتابوں کو میں سلیکٹ کروں، تو یہ کثیر لائن ہے، بہت زیادہ لائن ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. اب میں اتنی کو ٹک کرنے بیٹھوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا. اس کے لیے مکتبہ شاملہ کے اندر بڑا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب کہ آپ یہاں پر کلک کریں المجموعات کلہا، یہاں پہ کلک کریں جناب، یہ ساری کی ساری کتابیں آپ کی سلیکٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ساری کتابیں اس نے سلیکٹ کر لی. اب جناب آپ یہاں پر سرچ پہ کلک کر دیں. اب جتنی بھی متون الحدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے جن میں
سلام کا لفظ بھی آتا ہے اور نبی کا لفظ بھی آتا ہے، وہ ہمیں تلاش کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 170 ہے، حدیث نمبر 1706 ہے، اور یہ ہمارے سامنے حدیث آ گئی. دیکھیں اس میں سلام کا لفظ بھی آ رہا ہے اور نبی کا لفظ بھی آ رہا ہے. یعنی اس طریقے سے ہم جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان میں کوئی بھی لفظ تلاش کر سکتے ہیں. کسی راوی کے بارے میں آپ نے تلاش کرنا ہے، مثال کے طور پر یہ عثمان بن عمر ہے. ٹھیک ہے جی. میں چاہتا ہوں میں عثمان بن عمر کے بارے میں تلاش کروں. میں یہاں پہ سرچ کے آپشن پہ آؤں گا، یہ نبی کا لفظ یہاں سے مٹا دیں، یہاں پہ سلام کا لفظ بھی مٹا کے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں عثمان بن عمر. اب یہ یہاں پہ میں لکھ دیا. اب متون الحدیث کی تمام کتب میں سے میں عثمان بن عمر کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہاں پہ لکھ دیا. یہ خالی عثمان بن کو تلاش کر کے دیکھ لیں آپ، مزید ہمیں معلومات مل جائیں گی. اچھا میں چاہتا ہوں کہ متون الحدیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ جو علم الرجال الحدیث کی کتابیں ہیں اس میں سے بھی میں عثمان بن کو ڈھونڈوں کہ وہ یہاں پر ہیں یا نہیں. یہ ساری کتابیں ہیں. یہاں پر بھی ہم کہیں گے المجموعۃ کلھا. ہم نے کلک کر دیا. اب جناب سرچ کے آپشن پہ کلک کر دیا. یہ دیکھیے جناب جس کتاب میں جس حدیث کے راوی یا جس حدیث کے اندر عثمان بن آگے نام جو مرضی ہو ان کا ذکر ہو جناب، وہ ہمارے سامنے تمام حدیث نکال کے اس نے رکھ دی. یہ دیکھیں احوال الرجال کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سرچ کر رہا ہے. ابھی اس نے تقریباً 400 کتابوں میں سے 13 کتابیں تقریباً اس نے سرچ کر رہی ہیں. ابھی ثقات ابن حبان کی اس میں سرچ کر رہا ہے. یہ دیکھیے یہ جناب طریقہ کار ہے کہ آپ کسی بھی راوی کے بارے میں بھی یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. اس کا نام لکھیں، اس سے جتنی بھی احادیث مروی ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو کتب ملتی ہیں جناب مرویات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یا مرویات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح کسی بھی صحابی سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں آپ ایک کلک پر وہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایک کلک کریں آپ اور آپ کو اس صحابی سے جتنی بھی احادیث ان نے مروی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو مل جائیں گی. آپ ان کو لیں، ترجمہ کریں، ان کی تخریج کریں اور ان کو کتاب شائع کر دیں. یعنی ایک بہت بڑا کام ہے علم حدیث میں. ٹھیک ہے. آپ ایک ایک راوی کو بھی لیں. ٹھیک ہے. کتنے راوی ہیں، ایک ایک راوی کو بھی لیں، اس نے جتنی بھی احادیث مروی کی ہوئی ہیں ان سب کو لیں، ان سب کی تخریج کریں، ان پر حکم لگائیں. انشاءاللہ استاد محترم آپ کو یہ طریقہ کار سکھائیں گے تخریج کا اور حکم لگانے کا. تو آپ ان کی تخریج کریں، ان پر حکم لگائیں، کتاب شائع کریں. یہ بہت عظیم کارنامہ ہوگا کہ آپ اتنے محدثین کی خدمات کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں، اور اس وقت اس آج کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اگلے نمبر پر ہم آتے ہیں جناب. اس کے بعد جو ہمارا ایک اور بہت ضروری ایک آپشن تھا وہ ہے جناب شاشت مؤلفین. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جناب یہاں پر یہ آپ کو نشان سامنے نظر آ رہا ہوگا شاشت المؤلفین. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے جناب آپ کو کسی بھی مصنف مؤلف محدث کے بارے میں یا مفسر کے بارے میں جو بھی تفصیلات چاہیے وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پر کلک کریں. یہ دیکھیں یہ میرے سامنے ساری تفصیل نکل آئی. جتنے بھی مکتبہ شاملہ میں کتب کے مؤلفین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں یا کسی بھی علم سے تعلق رکھنے والے ہیں جو کتاب مکتبہ شاملہ میں شامل ہیں، ان کے تمام احباب یہاں پر آ رہے نظر آپ کو. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ابو احمد الحاکم، آپ ان کو کلک کریں وہ بتا رہے ہیں جناب الحاکم الکبیر ان کا نام ہے. پیدا کب ہوئے؟ 285 ہجری میں، 378 ہجری میں وفات پائی. اگست سن عیسوی بھی آپ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کا مکمل نام محمد بن احمد بن اسحاق ابو محمد نیشا پوری. جناب یہ مکمل تفسیر آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں پر پیدا ہوئے، کہاں پر وفات پائی. ٹھیک ہے. اور یہ حوالہ کس کس کتاب سے نے لیا ہے؟ یہ دیکھیں الاسماء والکنہ. ٹھیک ہے. یہ اعلام زرکلی، یہ ساری کتابیں وہ بتا رہے ہیں کہاں سے یہ حوالہ ملے. پھر یہاں پہ دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا؟ آپ یہاں پہ دیکھیں کسی بھی کتاب کے بارے میں یہاں پہ تفصیل ہوگی تو ان خانوں میں آپ کو بتا دیں. کتاب کے بارے میں تفصیل آ جائے گی یا ویسے اس کے بارے میں تفصیل آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ جناب
مکمل ان کی تفصیل ہے. اچھا کسی اور کے بارے میں دیکھ لیں آپ. مثال کے طور پر یہ احمد حسن فرحات، ان کے نام پہ کلک کریں تو یہاں پہ ان کے بارے میں معلومات درج نہیں ہے مکتبہ شاملہ میں کوئی خاص. اچھا ابن جزری کے بارے میں کہا نہیں ہے. دیکھیں جناب اب یہ دیکھیے ابن جزری شمس الدین، ان کا نام تھا محمد بن علی ابن یوسف ابو الخیر شمس الدین. ٹھیک ہے، یہ 751 ہجری میں پیدا ہوئے، 833 میں وفات پائی، 350 عیسوی بنتا ہے، 1429 ویسے بنتا ہے. یہ ان کے بارے میں مکمل تفصیل. اچھا اب ان کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ یہ 2 انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جناب. ٹھیک ہے جی، دیکھیں آپ کو یہاں پہ ان کی کتابوں کی تفصیل بھی مل گئی کہ فلاں مصنف ہے، اس کی فلاں کتابیں ہیں. یہ دیکھیں آپ کو کتابوں کے بارے میں بھی تفصیل مل گئی، اور یہاں پر کتاب کے بارے میں آ رہا ہے، کتاب کا مقدمہ، کتاب کس نے لکھی. دیکھیں کتاب کے بارے میں تفسیر، یہ کتاب کیوں لکھی گئی، کب لکھی گئی، کیا وجہ تھی، اور اس میں کس کس چیزوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے پھر یہ اس کتاب کی مکمل تفصیل، کتنی جلدوں میں ہے، کہاں سے نشر ہوئی، کس نے تحقیق کی، مؤلف کون تھے. ٹھیک ہے، یہ ساری ایک آپشن پر آپ کو سارا کا سارا کسی مؤلف کے بارے میں، محدث کے بارے میں مل گیا. ٹھیک ہے جی، یہ پوری لسٹ ہے، اس میں آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا. اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو اوپر 2 یہ آپشن نظر آ رہے ہیں، ایک ہے الف با یا ترتیب ہوتی ہے، دوسری وفایات کی ترتیب. میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ وفات کے لحاظ سے مصنفین کی، محدثین کی، مؤلفین کی، مفسرین کی تفصیل کیا ہے. یہاں پر جناب آپ کلک کریں، یہ دیکھیے تمام احباب جن کے بھی یہاں پر نام تھے ان سب کی ترتیب جناب آ گئی سن وفات کے لحاظ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. مجاہد بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 104 میں، ابن سیرین 110 میں، حسن بصری 110 میں. ٹھیک ہے، حمام بن منبع 131 میں. یہ سارے آپ کو ان کی تفصیل ملے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں. یہ دیکھیں ان کے نام پہ کلک کیا، ان کی یہ کتابیں ہیں. فقہ الاکبر ہے، مسند ابی حنیفہ ہے. ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے، کتاب کے بارے میں تفصیل ہے، یہاں پر اس کے دوسرے بارے میں تفصیل ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مکمل تعارف یہاں پر لکھا ہوا ہے. یعنی آپ ایک کلک پر ایک آپشن سے دیکھیں کتنی معلومات مل گئی. کسی بھی بندے کے بارے میں دیکھنا ہے، حضرت حمام بن منبع کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ صحیفہ حمام بن منبع جناب کہاں سے چھپا ہے، کس نے تحقیق کی ہے، کتنے صفحات پر مشتمل ہے، کتنی جلدوں پر مشتمل ہے. حمام بن منبع کا یہاں پہ پورا تعارف موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کی کتاب کے بارے میں پورا تعارف موجود ہے. یہ دیکھیے کس نے تحقیق کی، کہاں سے کب چھپا، سارا جناب یہاں پر تحقیق موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں. یہ تھا ہمارا آپشن کون سا، شاشۃ المؤلفین، یہ والا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ اس کو دیکھ لیں. میں نے کلک کیا کہ آپ کے سامنے سارا آپشن آ گیا. آپ کسی بھی بندے کے اوپر کلک کر دیں، شافعی کے اوپر کلک کریں، امام شافعی کے بارے میں، مسند شافعی. ٹھیک ہے، یہ ان کی ساری کتابیں ہیں. یہاں پہ کتابوں کی تفصیل آ رہی ہے، یہاں پر مصنف کے بارے میں یا محدث کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، شاشۃ المؤلفین یہ آپشن تھا. اس کے بعد جناب ایک اور آپشن غرفۃ التحکیم، یہ جناب ہمارے پاس موجود ہے. آپشن ایک غرفۃ التحکیم، اس پہ کلک کریں آپ جناب. اس کا فائدہ کیا ہے غرفۃ التحکیم کا؟ اس کے ذریعے جناب آپ کتب کی تفصیلات، ان کی الف بائی ترتیب یا ان کی وفایات کے لحاظ سے ان کی ترتیب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہی کیٹلاگ جو ہم نے دیکھا، شروح الحدیث کا، متون الحدیث کا، اجزاء الحدیثیہ کا، کتب التخریج والزوائد. اچھا یہاں پر نیا کیا ہے؟ اب یہاں پر نیا یہ ہے جناب، یہ دیکھیے آپ کے سامنے شروح الحدیث کی کتب آ گئی. میں چاہتا ہوں کہ نا ترتیب الف بایا کے حساب سے ہو. یہ دیکھیے جناب آپ کی ساری جو کیٹالاگ ہے جو آپ اوپن کرتے ہیں اس کی ساری ترتیب الف با کے حساب سے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں جناب وفایات کے حساب سے ان کی ترتیب ہو. اس ٹک کو ختم کریں. یہ دیکھیے ساری ترتیب وفات کے لحاظ سے، مصنف مؤلفین کی، محدثین کی وفات کے لحاظ سے. کسی بھی کتاب کو کلک کریں، یہاں پر بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. کتاب کا نام کیا ہے؟ فتح الباری، ابن حجر کی ہے. یہ کتاب کے بارے میں معلومات، مؤلف کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ساری یہاں پر اگر پی ڈی ایف ہو تو یہاں سے بھی آپ کو اس کی پی ڈی ایف مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اور اس آپشن کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ
فتویٰ نویسی کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے فقہ کی کتب وہ سب سے ٹاپ پہ موجود ہوں، یعنی یہاں ابھی سب سے پہلے کیٹالاگ آپ نے دیکھا ہوگا، میں دوبارہ کیٹالاگ اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ کیٹالاگ اوپن کیا، سب سے پہلے ہمارے پاس کون سی کتابیں آ رہی ہیں؟ التفاسیر، علم الرجال، شروح الحدیث۔ میں چاہتا ہوں یہ فقہ کی کتابیں ہیں، یہ ٹاپ پہ یہاں پر اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو میں کس طرح تبدیل کر سکتا ہوں؟ یا فقہ حنفی کے اندر بھی آپ دیکھیں، یہ رد المختار ہے، میں چاہتا ہوں یہ پہلے نمبر پر آ جائے، یہ ہدایہ ہے، یہ پہلے نمبر پر آ جائے، تو اس کی ترتیب ہم سیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ جائیں گے یہاں پر غرفۃ التحکیم میں، یہاں پر جائیں، یہ فقہ شافعی کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے اوپر آ جائے، یہ نیچے جناب تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں، یہ دیکھیے وہ فقہ حنفی والا جو کیٹالاگ ہمارا سب سے پہلے نمبر پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فقہ حنبلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ کلک کریں، وہ سب سے اوپر دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ آپ اپنی ترتیب سے یہاں پر کیٹالاگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اب کیا فائدہ ہے؟ اب مثلا میں نے کو کہا فقہ حنفی میں رد المختار ہے، میں چاہتا ہوں یہ پہلے نمبر پر اوپر آ جائے، تو یہاں سے یہ والا آپشن، یہ والا، یہ کیٹالاگ والا آپشن ہے، اور یہ کس کے لیے آپشن ہے؟ یہ کتابوں کے لیے۔ دیکھیے جناب وہ پہلے نمبر پر چلے گی، ٹھیک ہے؟ الہدایہ ہے، میں اس کو سب سے پہلے نمبر پر لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے اس کو آپ دبائیں گے تو حساب سے اوپر یہاں سے یہ جا رہی ہے جناب، ٹھیک ہے؟ نیچے لانا چاہتے ہیں کتاب کو، آپ یہاں سے نیچے لا سکتے ہیں، یہ فقہ حنفی ہے، میں اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں نیچے آ جائے، سب سے پہلے متون حدیث کی کتابیں ہوں تو کلک کریں، اس کو یہاں سے اوپر لے جائیں، متون حدیث میں کلک کریں، صحیح بخاری یہاں پہ کلک کیا، صحیح بخاری کے بارے میں جو یہاں پر معلومات ہوں گی وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی، امام مسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھیے یہ مقدمہ آ گیا ان کا، مؤلف کون ہے؟ امام مسلم، ان کے بارے میں تفصیل یہاں پر آ رہی ہے، ان کی وفات، ان کے شیوخ، ان کے تلامذہ، ساری تفصیل یہاں پر انہوں نے دی ہے، جو جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوگا آپ کو مل جائے گا، کتاب کے بارے میں تفصیلات، کتاب کون سی ہے، کس طرح لکھی، کیوں لکھی گئی، یعنی سارا اس کے بارے میں تفصیل جو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا غرفۃ التحکیم، ٹھیک ہے جی؟ کہ ہم کسی بھی کتاب کی ترتیب کس طرح کر سکتے ہیں؟ وفات کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، الف با کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، یا کتب کی تفصیلات اور ان کی سیٹنگ، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جو ایک مین اور اہم آپشن ہے وہ ہے تحریر کتاب الحالی۔ اچھا، آپ کوئی بھی کتاب پر کام کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہماری ایک عام عادت ہوتی ہے، ہم جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر پوائنٹس لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر علماء کی عادت ہے، کوئی چیز پسند آ گئی اس کو انڈر لائن کر دیا، یا سائڈ پہ اس کا کوئی نقطہ لگا دیا، یا کوئی بھی سائڈ پہ اس کو چیز لگا دی تاکہ وہ آگے بھی ہمیں نیکسٹ بھی یاد رہے۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کوئی بھی کتاب یہاں سے اوپن کریں، مثال کے طور پر میں نے فقہ حنبلی کی کتاب اوپن کر لی، الانصاف، میں نے یہ کتاب کھول لی، اب اس کتاب کو میں مطالعہ کر رہا ہوں، یہاں پر کتاب باب القرض ہے، اب باب القرض کے بارے میں یہ یہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں سٹیٹمنٹ کو ایڈٹ ہونا چاہیے، میں اس میں کچھ اپنے الفاظ لکھوں۔ اب اگر آپ ویسے لکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی بورڈ سے لکھنے کی کوشش کریں تو لکھنے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایرر آ جائے گا۔ یہ لکھ کس طرح سکتے ہیں؟ آپ یہاں سے لکھیں گے تحریر کتاب الحالی، یہاں پہ کلک کریں، یہاں پر یہ آپشن آئے گا، آپ سامنے اس کو کر دیں یس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب اب یہاں پر آپ کلک کریں، یہاں سے موافق، اس پہ کلک کر دیں، اب جناب آپ انٹر کریں اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو کچھ بھی یہاں پہ لکھنا چاہیں گے وہ یہاں پر لکھنے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یعنی اس طرح آپ کسی بھی کتاب کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اپنے مطابق لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، اس کا حاشیہ لگا سکتے ہیں یہاں پر ہی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر حاشیہ لگائیں، کاپی کریں، وہاں پہ پیسٹ کریں، اپنی کتاب شائع کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جائیں اگلے اپنے آپشن پر، جو ہمارا ایک بہت اہم آپشن ہے، وہ ہے ترجمہ۔ یہ اس کا نشان ہے جناب، سب سے اہم چیز مکتبہ شاملہ کے اندر، آپ کہیں بھی راویوں کے حوال کے اوپر اگر آپ کو مسئلہ ہو جائے، آپ نے کوئی حدیث سنی، اس کے اندر ایک بندے کا نام تھا، حدیث بھی آپ کو بھول گئی، یہ بھی بھول گیا موضوع کیا ہے، یہ بھی بھول گیا تھی کس بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو صرف اتنا یاد ہے عثمان بن اس حدیث میں مولوی صاحب نے بولا تھا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب جناب آپ یہاں سے مؤلف تلاش کر سکتے ہیں، محدث، مفسر،
تمام ان کے بارے میں تفصیل، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، وہ ضعیف ہے، وہ صدوق ہے، وہ کیا ہے، وہ ساری تفصیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی. یہاں پر جناب کلک کریں، یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے ونڈو ایک اوپن ہو گئی. یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے بحث مرکب، یہ دیکھیں یہ اس پہ ٹک لگا دیں، یہ آپ کے سامنے پورا ایک ٹیبل اوپن ہو گیا. اب یہاں پر آپ کو نا یہ رموز، یہ سب سے نیچے والے ڈبے جو 3 ہیں یہ رموز ہیں. کس کے رموز ہیں جناب؟ یہ تہذیب الکمال کے ہیں. یعنی وہاں پر تا کا مطلب کیا ہوگا؟ صحابی. تا دو کا مطلب کیا ہوگا؟ من کبار تابعین. ٹھیک ہے، یہ اس کے رموز ہیں نیچے سب سے پہلے. اچھا، اب جو مزے کی بات تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں اگر آپ کو کسی کا سن وفات یاد ہے، وہ 208 میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے، آپ وہ بھی سرچ کریں جناب. یہ دیکھیے جو بندہ 208 میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے پیدائش آپ کو یہاں پر مل گئی جناب. 208 میں کون کون سے بندے پیدا ہوئے تھے؟ ایک یہ بندہ پیدا ہوا ہے، ایک یہ بندہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی، کتنی یعنی ایک مزے کی اور اہم اور بڑی بہترین چیز ہے. مولد ان کی پیدائش کے بارے میں، وفات ان کی وفات کے بارے میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ 150 ہجری میں کون سا بندہ وفات پا گیا تھا. کتنے بندے وفات پائے تھے؟ کلک کریں جناب، یہ دیکھیے یہ سارے بندے ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے جناب. کتنی اہم معلومات، کتنی بہترین معلومات. آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں 150 ہجری میں فوت ہونے والے محدثین، مفسرین اور جتنے بھی ہیں سائنسدان یا کیمیا دان، جتنے بھی مسلم تھے وہ کون کون سے تھے جن نے کوئی کام کیا ہے. اب یہاں سے لیں ان کے بارے میں دیکھیں، یہاں پر مکمل تفصیل آ رہی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، سعید بن خالد یہ کون ہے جناب؟ من کبار تبع تابعین. ٹھیک ہے، طبقہ ان کا طبقہ 7واں ہے. وفات کب ہے جناب؟ 150 ہجری میں. ان نے کس سے پڑھا؟ ابن حجر کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے جناب؟ ابن حجر کے نزدیک یہ بندہ ضعیف ہے، اور بخاری کے نزدیک امام ذہبی نے کہا، امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ بخاری نے اس کے بارے میں کہا کہ فیہ النظر. ٹھیک ہے جی، کتنی آپ کو ان کے بارے میں تفصیل مل گئی. ٹھیک ہے، یہاں سے تفصیل مل گئی. آگے جرح و تعدیل یہ دیکھیں، اس کے بارے میں امام مزی نے کیا کہا. ٹھیک ہے، تہذیب الکمال امام ذہبی نے کیا کہا. یہ ساری جس بندے نے اس کے اوپر حکم لگایا وہ سارے آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے شیوخ کون تھے جی؟ یہ ان کے اساتذہ ہیں سارے. اچھا، ان کے تلامذہ کون ہے؟ یہاں پر کلک کریں جناب، یہ تلامذہ کے بارے میں یہاں پر ان کا ڈیٹا یہ دیکھیں، یہ تلامذہ ان کے جناب. یعنی کتنی معلومات آپ کو چھوٹی ساری ایک ایپلیکیشن سے مل گئی. کسی بھی بندے کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے جناب. ٹھیک ہے، ہم نے بس یہ دیکھا کہ 150 ہجری میں کون کون فوت ہوا، سارا میں پتہ چل گیا. یعنی کتنی معلومات ہیں آپ کے پاس. اچھا، آپ کہتے ہیں آپ نے ایک حدیث سنی، اس میں مولوی صاحب نے کوئی حوالہ دیا تھا، پتہ نہیں کون سا حوالہ دیا. ہاں، ان نے آخر پہ یہ ضرور کہا تھا کہ جناب اس بندے کو ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے، یا انہوں نے یہ کہا تھا اس بندے کو ابن حجر نے صدوق قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں ہم کہتے ہیں جی ابن حجر کے نزدیک ضعیف کون کون سے تھے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ضعیف لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے ابن حجر نے کس کس کو ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے جناب، اب میں یہاں پر ضعیف لکھ دیا میں نے، یہ یہاں سے میں نے سرچ کا آپشن کلک کر دیا. اب جناب ابن حجر کے نزدیک جتنے بھی راوی ضعیف تھے اس سب کی لسٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں نیچے یہاں پر آ گئی. یہ کثیر تعداد ہے. کتنے نتائج ہیں جناب؟ 421 لوگوں کو ابن حجر نے ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری تحقیق ہو کے آ گئی. یہ دیکھیے جناب ساری لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. کسی بھی ایک نام پر کلک کریں، یہ دیکھیں جناب. ٹھیک ہے، ابراہیم بن حکم، یہ دیکھیں جناب ابراہیم بن عبد الرحمن، ان کا نام کیا تھا، یہ کس طبقے کے ہیں، ان نے کس کس سے پڑھا، ابن حجر کے نزدیک رتبہ کیا ہے، ذہبی کے نزدیک رتبہ کیا ہے، جرح تعدیل ان کے اوپر کیا ہوئی، ان کے اوپر حکم کیا کیا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام حاکم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، یا امام ذہبی نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وقال احمد بن حنبل ضعیف، وقال نسائی لیس بذاک قوی. ٹھیک ہے، یعنی ہر بندے نے جس کے بارے میں حکم لگایا وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. ان کے شیوخ کون سے تھے جناب؟ یہ ان کے شیوخ ہیں. ان کے تلامذہ کون سے تھے؟ وہ آپ کو یہاں سے ان کے تلامذہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایک کلک پر آپ کو صرف اتنا پتا ہے، کسی بھی حدیث کا کوئی ایک لفظ آپ کو پتا چل گیا، کسی حدیث کا کوئی ایک لفظ آپ کو یاد رہ گیا، تو جناب اس آپشن کے ذریعے آپ اپنے وہ سارے کام
کر سکتے ہیں. آپ 1 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں جناب یہ بندہ ہے اور اس کے بارے میں فلاں راوی نے یہ کہا ہے یا ان کی وفات یہ ہوئی تھی. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی چیز آپ کو حدیث کے اندر سے یاد رہ گئی. کتنے آپشن ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. یعنی ان 14 آپشن میں سے کوئی ایک بھی آپ کو یاد رہ گیا. ٹھیک ہے جی, ایک بھی آپشن آپ کو یاد رہ گیا تو آپ اس حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں. دیکھیے کتنا بہترین کام ہے جی, کتنا بہترین کام ہے کہ آپ کتنی آسانی سے حدیث مبارکہ کو تلاش کر سکتے ہیں. اب بھی کوئی کہے جناب حدیث پر کام کرنا مشکل ہے, حدیث تو تلاش کرنا بڑا مشکل رہتا ہے, میں کتابیں نہیں خرید سکتا, تو اب تو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, جیسے کہ استاد محترم نے کہا تھا, ہم بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں, تو جتنی بھی ہم نے بھی تحقیق کی ہمارے مطابق مکتبہ شاملہ الحمدللہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ درازی عمر عطا کرے ان محققین کو جنہوں نے اس پر اتنا کام کیا. ٹھیک ہے, یہ جناب اہم فیچر تھے مکتبہ شاملہ کے جو میں نے آپ کو بتائے کہ آپ مکتبہ شاملہ میں کوئی حدیث تلاش کس طرح کر سکتے ہیں, کوئی کتاب کس طرح پڑھ سکتے ہیں, کسی کتاب کے اوپر اپنی نوٹ کس طرح لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یا کسی کتاب کی ترتیب کس طرح کر سکتے ہیں, مؤلفین کے بارے میں کس طرح تلاش کر سکتے ہیں ڈیٹا. ٹھیک, یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو بتا دی. اگر کسی حضرت کو ابھی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی رویین کی ضرورت ہے, کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, تو میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بتا سکتا ہوں. امید ہے یہ جو چند ضروری اور اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ السلام مجھ سے علیکم. سوال کر